اگر کوئی آدمی مرفوعات یاد کر لے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اہل نحو ہے، اہل صرف، اہل نحو ان کو کہا جائے گا جو اصحاب فن ہے، جن کو علم صرف میں، علم نحو میں بڑی مہارت ہے۔ تو اہل کا لفظ یہ دلالت ہی کرتا ہے کمال پر۔ تو اہل الحدیث اس کا معنی وہ اشخاص جو علم حدیث کے اندر بہت بڑی مہارت رکھنے والے ہیں، ایک اہل الحدیث کا یہ معنی۔ اور دوسرا حدیث بمعنی جدید، تو اہل الحدیث کا معنی یہ ہوگا جدید مذہب والے۔ اہل الحدیث کا معنی جدید مذہب والے، نئے مذہب والے۔ اور ایک غنیت الطالبین، جلد 1 صفحہ 283، جلد 1 صفحہ 283۔ چھاپے چونکہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے فصل فی احوال الشیاطین، یہ فصل بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک فصل ہے شیاطین کے احوال میں، وہاں پر حدیث لکھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے 3 دفعہ کہا ملعون ملعون ملعون، اور آپ کی پیشانی بھی پسینہ پسینہ ہے، پیشانی پر اس طرح پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں جس طرح موتی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے کہ پیشانی پر پسینہ یہ قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا ملعون۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان لعین نے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی، اس سے 7 انڈے نکلے، اور ہر انڈے سے شیطان کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہاں پھر ہر بچے کا نام بھی لکھا ہے۔ اور جو دوسرا انڈا تھا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے حدیث، اور وہ مسلط کیا گیا ہے نمازیوں پر کہ تو نے ان کی نماز خراب کرنی ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو ایک اہل حدیث کا معنی یہ بن جائے گا اہل حدیث یعنی اس حدیث کی ذریت حدیث، ذریت حدیث، اس حدیث کی آگے نسل، اس کی اولاد حدیث، ذریت حدیث۔ اب جہاں تک اہل حدیث کا پہلا معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے تو ان کو اہل حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہاں پر ایک شخص سارا دن تو بیچتا ہے گندھیریاں، سارا دن گندھیریاں بیچتا ہے، اس سے پوچھو بیٹا تو کون ہے؟ میں اہل حدیث۔ انگوٹھا ٹیک جس کو دستخط کرنے بھی نہیں آتے، تو کون؟ جی میں اہل حدیث۔ چھابڑی فروش جاہل سے جاہل آدمی، تو کون؟ جی میں اہل حدیث۔ ہمارے بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت کے ہمارے بزرگ ہیں میاں عطا صاحب، تو ایک اوڈ خاندان کا شخص جس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، بالکل ان پڑھ، یعنی جس کو کلمہ ہی سیدھا نہیں آتا، اب اس کو کیا ہے؟ تو کئی دن لگ گئے، اور پکی عمر کا تھا، 50-55 سال کے قریب اس کی عمر۔ اس کا کلمہ صحیح کرایا، پھر نماز اس کو یاد کرائی، نماز پڑھانے پر لگایا، تو جب اس کو کلمہ یاد، نماز یاد ہو گئی، نماز پڑھنے لگ گیا، تو اوڈ قوم اس کے اندر غیر مقلد بہت ہے۔ اب اس کا پھر رابطہ ہوا غیر مقلدوں کے ساتھ، وہ اس کو پھر لے گئے اپنے غیر مقلد مولوی کے پاس۔ اب اس پر غیر مقلدیت کا رنگ چڑھ گیا، تو وہ میاں عطا کو کہتا ہے بھی تو مشرک ہے، تو گمراہ ہے، میں مسلمان۔ اب وہ ان کو گمراہ کہتا ہے جنہوں نے کلمہ اس کو سکھایا، نماز اس کو سکھائی، وہ خود بہت بڑا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان۔ تو اتنا جاہل آدمی کہ جس کو کلمہ نماز بھی یاد نہیں اور بڑی مشکل سے اس کو نماز یاد ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جی میں اہل حدیث۔ تو اس لیے اہل حدیث کا جو پہلا معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے تو یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ہاں البتہ تیسرے معنی کے لحاظ سے بھی ویسے ان کو کوئی کہے تو کہے،
صفت کے لحاظ سے، ان کے کام کے لحاظ سے، ان کے شبہات و وساوس ڈالنے کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو کہے تو کہے، ورنہ اصل یہی ہے اہل حدیث کا یہ معنی جدید مذہب والے. اہل حدیث اس معنی میں ہے جدید مذہب والے. اب یہ جدید مذہب کون سا اور کب سے شروع ہوا؟ دیکھیے، انگریز کے دور سے پہلے جہاں پر بھی اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوا وہ علم حدیث کے ماہرین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب یہ جو آتا ہے کہ یہ راوی عند اہل الحدیث، عند اہل حدیث کے نزدیک ایسا ہے، وہاں اہل حدیث سے مراد علم حدیث کے ماہرین، اس معنی میں استعمال ہوا. اور یہ جو اہل حدیث موجودہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہی ہے جدید مذہب والے. یہ جدید مذہب شروع ہوا انگریز کے زمانے سے. انگریز کے یہاں منحوس قدم پڑنے سے پہلے ہمیشہ دو ہی طریقے تھے دین پر عمل کرنے کے، کہ مجتہدین اجتہاد کرتے تھے اور غیر مجتہدین وہ مجتہدین پر اعتماد کرتے تھے. تو دو طریقے تھے دین پر عمل کرنے کے، یا اجتہاد یا مجتہدین پر اعتماد. تیسرا طریقہ کوئی نہیں تھا، اور دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا مجتہدین یا غیر مجتہدین، مجتہدین یا غیر مجتہدین. مجتہدین اجتہاد کرتے، غیر مجتہدین وہ مجتہدین پر اعتماد کرتے. یہ دو ہی طریقے تھے. انگریز کے دور میں ایک تیسرا طریقہ شروع ہو گیا کہ اجتہاد بھی نہیں کر سکتے اور مجتہدین پر اعتماد بھی نہیں کرتے. صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ خود تحقیق کرو، یہ خود تحقیق کرو، خود دین کو سمجھو، خود قرآن حدیث کا مطالعہ کرو، خود قرآن حدیث کو سمجھو. تو ان لوگوں نے تقلید کا انکار کیا، فقہ کا انکار کیا، اور فقہ کا انکار، تقلید کا انکار کر کے جاہل ہونے کے باوجود مدعی بن گئے تحقیق کے کہ جی ہم خود تحقیق کریں گے، ہم خود تحقیق کریں گے. تو یہ مذہب انگریز کے زمانے سے شروع ہوا. تو یہ جو انگریز کے زمانے سے اہل حدیث شروع ہوئے، ان اہل حدیثوں کی یہی صفات ہے کہ تقلید کے منکر، فقہ کے منکر، اور صلاحیت اجتہاد نہ ہونے کے باوجود خود اجتہاد و تحقیق کے دعوے دار. یہ انگریز کے زمانے سے شروع ہوئے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. سمجھ آ گئی بات؟ اور ضرورت کیا پیش آئی انگریز کو کہ انگریز نے جو مذہب پیدا کیا، یہ فرقہ پیدا کیا، ضرورت کیا پیش آئی؟ اصل میں جب تحریک آزادی چلی تب تحریک آزادی کو ناکام کرنے کے لیے جہاں انگریزوں نے اپنی طاقت استعمال کی تو وہاں پر مذہبی اختلافات پیدا کیے تاکہ مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے. کیونکہ تحریک آزادی کی قیادت جو کر رہے تھے وہ علماء کر رہے تھے. یہ غالباً تحریک پاکستان یہ BA کے نصاب میں کتاب ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر ہر جگہ یہی لکھتے ہیں کہ جی فلاں مولانا نے قیادت سنبھالی، فلاں مولانا نے جہاد کی قیادت سنبھالی، فلاں مولانا نے تحریک آزادی کی قیادت سنبھالی، وہ شہید ہو گئے، فلاں مولانا نے. اول سے اخیر تک مولانا ہی حضرات ہیں جو قیادت کر رہے ہیں. تو تحریک آزادی کی قیادت علماء کر رہے تھے. اب اس لیے فرنگی نے یہ چال چلی کہ علماء کے درمیان ہی مذہبی اختلافات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہ متفق ہو کر جو انگریز کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اب انہی مذہبی مسائل میں آپس کے اندر الجھ جائیں اور ان کی وہ توانائیاں جو فرنگی کے خلاف خرچ ہو رہی تھیں انہی مذہبی مسائل پر ہی آپس میں جھگڑتے کھپ جائیں. تو اس کے لیے کچھ علماء مفاد پرست، ضعیف الایمان
دنیا کے بندے، حرص و ہوا کے غلام ایسے علماء خرید کیے اور ان کے ذریعے سے نئے نئے مذہب جاری کرائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ واقع یہی ہے کہ علماء کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب اہل حق جو علماء تھے ان کو پھر دوہری نہیں بلکہ کئی محاذوں پر جنگ لڑنی پڑی۔ تحریک آزادی بھی برابر اسی طریقے سے چلا رہے ہیں، اور جو باطل فرقے پیدا ہوئے تھے ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کئی محاذ کھل گئے۔ پادریوں کی ڈار انہوں نے چھوڑ دی انگریزوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے۔ اب ان کا مقابلہ علیحدہ ہے پادریوں کے ساتھ، یہ ایک محاذ علیحدہ۔ غیر مقلدین کا فرقہ پیدا کیا، ان کے ساتھ مقابلہ علیحدہ۔ بریلویت کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ قادیانیت کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ تو ہمارے علماء کے لیے تو کئی محاذ کھل گئے۔ منکرین حدیث کا فرقہ پیدا کیا، ان کا مقابلہ علیحدہ۔ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے ہمارے ان اکابرین پر کہ جنہوں نے بڑی استقامت اور ہمت کے ساتھ ان سب محاذوں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ ایک طرف تحریک آزادی کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور پھر پادریوں کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، غیر مقلدیت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، قادیانیت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، بریلویت کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، منکرین حدیث کو جواب بھی دیے جا رہے ہیں۔ ان سب محاذوں پر ہمارے اکابرین برابر جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادھر تلوار کی جنگ ہے، ادھر دلیل کی جنگ ہے، سب کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اور اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اب تک موجود ہیں۔ کوئی شک کر سکتا تھا کہ تحریک آزادی انگریز کے خلاف میدانی جنگ بھی لڑیں اور پھر یہ فرقہ باطلہ کا مقابلہ بھی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شک ہو سکتا تھا، لیکن پیارو اس زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں اب تک موجود ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، آدمی حیران ہوتا ہے کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو خاص ان کو صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ ادھر میدان جہاد میں لڑ بھی رہے ہیں اور ان فرقہ باطلہ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مناظرے بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ اب یہ فرقے جو پیدا کیے گئے تو ایک تو مقصد تھا اختلاف پیدا کرنا، ایک ان سے کام اور لیا گیا۔ وہ کام یہ لیا گیا کہ انگریز کے خلاف جو تحریک آزادی تھی اس کا عنوان تھا جہاد۔ جس طرح روس کے خلاف جنگ لڑی گئی، جہاد، امریکہ کے خلاف جنگ، جہاد، جہاد کا عنوان۔ اور مسلمان جہاد کے نام پر تو بہت جلدی میدان میں آتا ہے اور اس میں جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو ان فرقوں سے دوسرا کام یہ لیا گیا کہ ان کے ذریعہ سے انگریز کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس جہاد کے حرام ہونے کے فتوے ان سے جاری کرائے۔ مرزا قادیانی اور اس کے جو پیروکار تھے ان سب نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اب جہاد منسوخ ہے اور جہاد کرنا ہے ہی حرام۔ مسیح آ گیا، مسیح کے آنے کے بعد جہاد حرام۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جہاد کے منسوخ اور حرام ہونے کے اوپر میں نے اتنا کچھ لکھا کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بھی اپنا زور اسی پر لگا دیا۔ اور ادھر احمد رضا خان کے نسل نے ایک فتویٰ جاری کیا، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، کہ ہندوستان دار الاسلام ہے۔ جب دار الاسلام ہے تو جہاد والا مسئلہ ہی ختم۔ دار الاسلام میں تو جہاد نہیں ہوتا۔ اور ادھر غیر مقلدین نے فتویٰ دیا الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اور انہوں نے بھی یہی ثابت کیا اپنے اس فتوے کے اندر کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور انگریز کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ یہ خدا تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ہے، اور انگریز کے خلاف یہ لڑنے والے
اور اس میں جانے دینے والے یہ شہید نہیں حرام موت مر رہے ہیں، اور یہ جہاد نہیں فساد اور بغاوت اور فساد ہے۔ الاقتصاد فی مسائل جہاد کے اندر یہ لکھا۔ تو ان تینوں فرقوں کو پیدا کر کے، اختلافات پیدا کر کے قوت کو منتشر کیا گیا، جہاد سے توجہ ہٹائی گئی، عامت المسلمین کو اس جنگ کے اندر لگا دیا گیا۔ اب جہاں مسجد کے اندر پہلے جہاد کی بات ہوتی، اب جب وہاں پر رفع یدین کے واعظ ہو رہے ہیں، تقریر پر تقریریں ہو رہی ہیں، مناظروں کے چیلنج ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء مجاہدین، ان پر گستاخ رسولوں کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اس انداز سے عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک اختلافات کی فضا پیدا کی گئی اور قوت منتشر کی گئی، مجاہدین کو بدنام کرنے کی کوشش، الجھانے کی کوشش ان مذہبی مسائل میں، اور ساتھ ساتھ پھر یہ فتوے دیے ان تینوں فرقوں نے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ اس غرض کی خاطر اس زمانے میں یہ فرقے پیدا کیے تھے۔ تو اب باقی دو سے تو مجھے اس وقت تفصیل سے کوئی بیان کرنے کا مقصد کی غرض نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے بارے میں میں کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ فرقہ انگریز کے زمانے میں پیدا ہوا، اور اس پر شہادتیں خود غیر مقلدین کے اپنی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مقلدین کے پیدا ہونے اور ان فرقوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر اکثریت احناف کی تھی۔ اکثریت کیا بلکہ کلہم حنفی ہی حنفی تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے ترجمان وہابیہ، ترجمان وہابیہ، صفحہ نمبر 10۔ اس پر نواب صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل، قاضی، مفتی، حاکم ہوتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے سارے یہاں پر حنفی تھے۔ اسی طریقے سے حاشیہ حسن المساعی، صفحہ نمبر 69، حاشیہ حسن المساعی، صفحہ نمبر 69، علامہ شکیب ارسلان اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت امام ابو حنیفہ کی پیرو اور مقلد ہے۔ سارے ترک اور بلقان کے مسلمان، روس اور افغانستان کے مسلمان، چین کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اور عرب کے اکثر مسلمان، شام و عراق کے اکثر مسلمان فقہ میں حنفی مسلک رکھتے ہیں۔ نمبر 3، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، اس میں لکھا 1911 کی سرکاری مردم شماری کی تعداد یوں ہے، 12 کروڑ 37 لاکھ، یہ رافضی 12 کروڑ 37 لاکھ، یہ 1911 کی مردم شماری ہے، اور زیدی 30 لاکھ، حنبلی 30 لاکھ، مالکی 1 کروڑ، شافی 10 کروڑ، حنفی 37 کروڑ سے زائد۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1911 میں اہل سنت والجماعت جو مقلدین ہیں ان کی تعداد 48 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، اور یہ مختلف فرقوں کا ذکر ہے، لیکن غیر مقلد کوئی ایک بھی نہیں۔ رافضی ہیں، حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، دوسرے ہیں، لیکن غیر مقلدین کا ایک فرد بھی یہاں پر نہیں ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے سب حنفی لوگ ہی تھے یہاں پر. اب غیر مقلدین کا فرقہ یہ جو وجود میں آیا تو اس پر بھی کچھ شہادتیں کہ یہ نئے سرے سے یہاں وجود میں آئے. اس کے لیے کچھ لکھ لیں شہادتیں. نمبر 1، غیر مقلدین کے ایک مشہور عالم اور مؤرخ مولانا محمد شاہ جہان پوری، مولانا محمد شاہ جہان پوری کی کتاب ہے الارشاد الی سبیل الرشاد، الارشاد الی سبیل الرشاد. یہ کتاب سن 1900 عیسوی میں لکھی گئی، 1900 عیسوی میں لکھی گئی. اس میں صفحہ 13 پر لکھتے ہیں کچھ عرصہ سے، لفظ کیا ہے؟ کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں. پچھلے زمانے میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے. اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر فریق مخالف میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے. تو دیکھو ان کے اپنے محرخ نے شہادت دے دی کہ یہ کچھ ہی عرصہ سے نظر آ رہے ہیں اور اپنا نام یہ کیا رکھتے ہیں؟ اہل حدیث یا محمدی یا موحد. اس سے پہلے ان کا نام نشان ہمیں کہیں نہیں ملتا. نمبر 2، الحتہ فی ذکر سیاہ الستہ، الحتہ فی ذکر سیاہ الستہ، صفحہ نمبر 152، مؤلفہ نواب صدیق حسن خان. نواب صدیق حسن خان صاحب نے پہلے تو محدث کی صفات لکھی کہ محدث کی صفتیں کیا کیا ہیں. فرماتے ہیں محدث وہ ہے من عرف الاسانید والمسانید والعلل واسماء الرجال والعالیہ والنازلہ، جو سندوں کو بھی جانتا ہو، متون کو بھی جانتا ہو، احادیث کے ضعیف ہونے کی علتوں کو بھی جانتا ہو، اسماء الرجال میں بھی مہارت رکھتا ہو، سند عالی سند سافل اس کو بھی وہ پہچانتا ہو، وحافظ مع ذالک جملۃ مستکثرۃ من المتون، اور اس مہارت کے ساتھ ساتھ متون کا اکثر حصہ اس کو یاد ہو. اب نواب صاحب نے جو محدث کی تعریف لکھی اس کے مطابق تو ان میں سے ایک بھی اہل حدیث نہیں. اس کے بعد پھر آگے یہ صفات لکھ کر لکھتے ہیں فقد نبتت فی ھذا الزمان، یہ زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، گھاس اور جڑی بوٹی اگتی ہے، نبتت، فقد نبتت فی ھذا الزمان فرقۃ، اس زمانے میں ایک فرقہ اگا ہے، اس زمانے میں اگا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اس زمانے میں اگا ہے. ذات و سمعت و ریا، جو شہرت اور ریاکار ہے، شہرت کا طالب اور ریاکار. تدعی لانفسها علم الحدیث والقرآن والعمل بها، اور وہ اپنے لیے علم حدیث، علم قرآن اور قرآن حدیث پر عمل کرنے کا مدعی ہے. علی العلات فی کل شأن، لیکن ہر پہلو کے اعتبار سے ان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہر اعتبار سے، علم حدیث کے اعتبار سے، علم قرآن کے اعتبار سے، ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے، جس جہاد سے بھی دیکھا جائے علات، بیماریاں ہی بیماریاں، کمزوریاں ہی کمزوریاں. لیکن اس کے باوجود
مدعی ہیں علم حدیث اور علم قرآن کے اور ان پر عمل کرنے کے. ما انہا لیست فی شیء من اہل العلم والعمل والعرفان، لیکن اس دعوے کے باوجود نہ وہ اہل علم سے ہیں نہ اہل عمل اور اہل عرفان سے ہیں. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ علوم عالیہ وہ تو کجا، ان کو تو علوم عالیہ بھی نہیں آتے. لجہلها عن العلوم العالیہ التي لا بد منها لطالب الحدیث فی تکمیل هذه الشان. علم حدیث تو کجا، علم حدیث کی جو ضروری موقوف علیہ علوم ہیں، مبادیات، وہ بھی ان کو نہیں آتے، ان سے بھی یہ جاہل ہے. تو اس میں بھی آگے بھی بہت کچھ لکھا. تو اس میں یہ جو لفظ قابل توجہ ہیں، فقط نباتت فی ھذا الزمان فرقۃ، کہ اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے لیے علم حدیث اور عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ذرہ برابر یہ حصہ ان کو نہیں ملا. یہ کتنی شاتیں ہو گئی؟ 2. نمبر 3، مولانا عبد الجبار غزنوی، ان کے فتویٰ کو نقل کیا گیا ہے فتاوی علماء حدیث، صفحہ نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 79-80 پر. اصل میں فتاوی غزنویہ ایک علیحدہ تھا. پھر ایک غیر مقلد خنبال کے میں ہیں، انہوں نے مختلف جو غیر مقلدین کے فتاوے تھے ان کو جمع کیا، 14 جلدیں مرتب کی. اس کا نام ہے فتاوی علماء حدیث. تو اس فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 7 صفحہ 79-80 میں مولانا عبد الجبار غزنوی کا فتویٰ بھی ایک نقل کیا. مولانا عبد الجبار غزنوی فرماتے ہیں قد نشأت فی عصرنا فرقۃ تدعی اتباع الحدیث وہم بمعزل منہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اتباع حدیث سے دور ہے. اور یہ بی اے کے نصاب کی جو کتاب میں نے بتائی تحریک پاکستان، اس کے صفحہ 94 کے اوپر ایک عنوان ہے جماعت اہل حدیث اور مسلک وفاداری. وفاداری سے مراد یہ ہے کہ انگریز حکومت کی وفاداری. اس میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث علماء دین نے مسلک اہل حدیث کو بچانے کے لیے انگریز کے ساتھ وفاداری کو اپنا مسلک، وفاداری کے مسلک کو اپنا لیا. مسلک اہل حدیث کو بچانے کے لیے انگریز کے ساتھ وفاداری کے مسلک کو اپنا لیا تاکہ ہمارا اہل حدیث مذہب بچ جائے. چنانچہ شیخ الکل میاں سید نذیر حسین صاحب محدث دہلوی، جو شاہ محمد اسحاق صاحب سے فیض یاب ہوئے تھے اور جو مولانا عبداللہ اب غزنوی اور فلاں فلاں کے استاد ہیں، انگریزوں کے طرفدار تھے. یہ بہت لمبی کہانی ہے اور ان کی کتابوں کے اندر وسیع مواد موجود ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں ترجمان وہابیہ اور معاصر صدیقی، یہ نواب صدیق حسن خان کی سوانح ہے، اور الحیات بعد الممات یہ میاں نذیر حسین صاحب کی سوانح ہے. اس کے اندر اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریز کے کیسے وفادار تھے. یہاں تک میں نے اس بات کے دلائل پیش کیے کہ اس فرقے کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں سارے کے سارے حنفی تھے. پھر یہ فرقے پیدا ہوئے اور ان میں غیر مقلدین کا فرقہ یہ نیا پیدا ہوا. اس پر
شاہ جہان پوری صاحب، نواب صدیق حسن خان، مولانا عبد الجبار غزنوی کی یہ شہادت آپ کے سامنے آ چکی۔ اسی طرح کے ساتھ ایک کتاب ہے سیرت ثنائی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کی سوانح ہے، لکھنے والے ہیں مولانا عبد المجید سوزروی، وہ بھی غیر مقلد ہے۔ اس میں غالباً صفحہ 452 یا 54 ہے۔ اس کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی کے بارے میں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اہل حدیث جماعت کی طرف سے انگریز افسروں کو درخواست دی کہ ہمیں وہابی لقب سے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں، لہذا ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے وہابی لقب کو ختم کر کے اس کی جگہ اہل حدیث لقب الاٹ کیا جائے۔ یہ درخواست دی تو انگریزی حکومت نے یہ درخواست منظور کی اور سرکاری کاغذات میں بھی اور ویسے بھی پابندی لگا دی گئی کہ ان کے لیے وہابی کا لقب استعمال نہ کیا جائے بلکہ ان کو اہل حدیث کہا جائے۔ تو یہ انگریز کے الاٹ یہ اہل حدیث ہے، وہ اہل حدیث نہیں جو کتابوں میں پہلے لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں اہل حدیث، علم حدیث کے ماہرین کے معنی میں۔ یہ اہل حدیث جو ہر جاہل، ہر ان پڑھ لیکن فقہ کا منکر، تقلید کا منکر، ائمہ کا گستاخ، اس کو بھی اہل حدیث کہا جائے۔ انگریز نے ان کو لقب اہل حدیث عطا کر کے ان کو اہل حدیث بنایا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس بات پر 4 شہادتیں آپ کے سامنے آ چکی کہ اہل حدیث نام سے یہ فرقہ انگریز کی حکومت کے دوران پیدا ہوا۔ یہ 5ویں شہادت یہی تحریک پاکستان BA کے نصاب کی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے 3 مصنفین ہیں، شیخ محمد رفیق، سید مسعود حیدر بخاری، نثار احمد چودھری۔ اس کے صفحہ 94 پر لکھتے ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں لکھا، انہوں نے حکومت کو درخواست کی کہ آئندہ اہل حدیث کے لیے وہابی نہ لکھا جائے، چنانچہ ایک سرکلر کے ذریعے ہدایت کر دی گئی کہ آئندہ سے سرکاری ریکارڈ میں وہابی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہی بات ترجمان وہابیہ کے اخیر میں نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھی کہ مولانا محمد حسین بٹالوی یہ درخواست دینے والے تھے اور اس درخواست پر بڑے بڑے علماء اہل حدیث کے دستخط تھے کہ اس جماعت کو آئندہ وہابی کے لقب سے نہ لکھا جائے، نہ ذکر کیا جائے، بلکہ اہل حدیث لقب ان کے لیے مختص کیا جائے۔ تو انگریز حکومت نے اہل حدیث لقب ان کو الاٹ کیا اور ان کے لیے مختص کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نام سے انگریز کے زمانے میں یہ فرقہ پیدا ہوا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ اجمالی طور پر تو پہلے بھی بات آ چکی کہ اس فرقہ کے پیدا کرنے کے مقاصد کیا تھے، یا دوسرے فرقے جو انگریز نے پیدا کیے ان میں کیا انگریز کے مقاصد تھے۔ تو ان میں کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ گورنمنٹ برطانیہ کو دوام بخشنا، ان فرقوں کو استعمال کیا جائے اور استعمال کر کے گورنمنٹ برطانیہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر قائم رہے۔
دوسرا تحریک آزادی جو گورنمنٹ برٹش کے خلاف تھی اور جہاد کے نام سے تحریک چل رہی تھی، اس کو ناکام کیا جائے. اور اس کے ناکام کرنے کے لیے 3 طریقے استعمال کیے گئے. ایک تو گورنمنٹ کی خوب تعریف کی جائے تاکہ جہاد کی بنیاد یہ تھی کہ گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے. نفرت پیدا ہوگی اور ان کے ظلم ستم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا تو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوگا. یہ فرقے پیدا کر کے ان کے ذریعے سے گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف کرائی گئی. ان فرقوں کا کام تھا صبح و شام رات دن گورنمنٹ برطانیہ کے گن گانا اور تعریف کرنا کہ یہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے، بہت اچھی گورنمنٹ ہے. تو جب لوگوں کے سامنے ان کی تعریف منقبت ہوگی وہ جہاد کیسے کریں گی؟ ایک یہ طریقہ تھا. دوسرا کہ جہاد کو اپنے فتووں کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے کہ یہ جہاد نہیں بلکہ بغاوت اور فساد ہے، اور اس میں جو جان دے گا وہ شہید نہیں ہوگا بلکہ حرام موت مرے گا. تیسرا کہ مذہبی جھگڑے پیدا کر کے علماء کی قوت کو منتشر کیا جائے اور علماء اور عوام کی توجہ جہاد سے ہٹا کر ان مذہبی جھگڑوں کی طرف لگا دی جائے. تو اصل مقصد تھا گورنمنٹ کو دمام بخشنا اور جہاد کو ناکام کرنا. اس کے لیے 3 طریقے: تعریف گورنمنٹ برطانیہ کی اور جہاد کے حرمت کا فتویٰ اور مذہبی جھگڑے. یہ 3 طریقے استعمال کیے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں، چونکہ میرا موضوع اس وقت غیر مقلدیت ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ برطانیہ کی جو تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ انتہا کر دی تعریف کرنے کی. ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 3، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 3. یہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے. نام ہی آپ سمجھ رہے ہیں، ترجمان وہابیہ، کیونکہ ان کو پہلے وہابی کے نام سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے پھر اپنی یہ کتاب لکھی ترجمان وہابیہ اپنی صفائی میں. اس میں لکھتے ہیں کہ فرما روا یعنی بھوپال کو، یہ ریاست بھوپال میں رہتے تھے نواب صدیق حسن خان، اور انگریز حکومت کے افسروں کے خوشنودگی کے لیے اور ان کی رائے کے مطابق ریاست بھوپال کی ایک نوابن سے انہوں نے شادی کی، تو یہ پھر بن گئے نواب. ہمارے کو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے عروج بالفروج. اس نوابن سے یہ نواب بنے، ان کو عروج بالفروج کا تمغہ ملا. تو کہتے ہیں فرمان روا یعنی بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے. گورنمنٹ انڈیا اس وقت یہی انگریز کی حکومت تھی. گویا کہ تقلید ختم کر کے، ایک مذہب کی پابندی ختم کر کے ذہنی آوارگی، ذہنی آزادی پیدا کی جائے. گورنمنٹ کا مقصد یہ تھا، اس لیے کہ جب ذہنی آوارگی، ذہنی آزادی پیدا ہو جائے گی، ایک مذہب کی پابندی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ فرقے جڑی بوٹی کی طرح اگیں گے. ایک امام کی تقلید پر اگر پکے رہیں تو مذہب فرقے پیدا نہیں ہو سکتے. ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے رہیں تو فرقے پیدا نہیں ہو سکتے. فرقے تو تبھی پیدا ہوں گے نا کہ جب کہ ایک امام کی تقلید ختم ہو جائے. اب ہو کیا، ہر آدمی خود تحقیق کرے. تو جب خود تحقیق کرے، خود مطالعہ کرے، یہ ذہن بن جائے گا تو پھر
آزادانہ تحقیق، آزادانہ مطالعہ، اس کے نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوں گے، یہ انگریز کی حکومت کی منشا تھی۔ تو کہتے ہیں کہ فرما روایان بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی، جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے۔ دولت عالیہ برٹش نے اس معاملے میں قدیماً و حدیثاً ہر جگہ انصاف پر نظر رکھی ہے، کسی جگہ مجرد تہمت و افتراء پر کارروائی خلاف واقعہ نہیں فرمائی، بلکہ اشتہار آزادی مذہب جاری کیے۔ اور صفحہ نمبر 5 ترجمان وہابیہ کا، اس پر لکھتے ہیں اگر کوئی بدخواہ و بد اندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادگی مذہب کو ناپسند کرتا ہے، وہ ہے جو برٹش گورنمنٹ کا بد اندیش ہے اور بدخواہ ہے، اور ایک مذہب خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے جمع ہوا ہے۔ نمبر 3 مزید لکھتے ہیں کہ یہ آزادگی ہماری مذاہب جدیدہ، اس سے مراد حنفی شافعی سے عین مراد قانون انگلیشیہ ہے۔ انگلیشیہ قانون میں بھی مذاہب جدیدہ، اس سے آزادگی ایسی پھیل، یہ 3 اور آگے 4 اشاعت السنہ، یہ غیر مقلدین کا ایک رسالہ تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی اس کے ایڈیٹر تھے، اور سالہ سال تک یہ شائع ہوتا رہا، تقریباً 25-26 سال تک یہ رسالہ انگریز گورنمنٹ کے زمانے میں یہ چھپتا رہا، اور گورنمنٹ کی منشا اور پالیسی کے مطابق اس کے اندر مضامین لکھے جاتے۔ ایک لاہور کے صاحب ہیں جو پوری فائل چھپانے کے موڈ میں ہیں، شاید کسی وقت وہ چھپ جائے، تو اشاعت السنہ جلد نمبر 19 شمارہ نمبر 8 صفحہ نمبر 255، اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی انہوں نے یہ جو آزادگی مذہب کا قانون بنایا تھا گورنمنٹ برطانیہ نے، اور غیر مقلدین نے بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کیا اور اس کا پرچار کیا کہ تقلید کسی مذہب کی نہ کی جائے، ہر ایک آزادانہ تحقیق کرے، آزادانہ مطالعہ کرے، جیسا کہ آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اتنی گمراہی پھیلی خود غیر مقلدین کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کہ محمد حسین بٹالوی بھی رو پڑا اور اس کو لکھنا پڑا کہ اے حضرات، یہ مذہب سے آزادی مسلمانوں کو اے حضرات یہ مذہب سے آزادی اور خود سری و خود اجتہادی کی تیز ہوا یورپ سے چلی ہے اور ہندوستان کے ہر شہر و بستی و کوچہ و گلی میں پھیل گئی ہے، جس نے غالباً ہندوؤں کو ہندو اور مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا۔ حنفی اور شافعی مذاہب کا تو کیا پوچھنا ہے، یعنی اس آزادی کے نتیجے میں ہندو ہندو نہ رہا، مسلمان مسلمان نہ رہا۔ یہ جو مذہبی جھگڑے اور نئے نئے فرقے پیدا کرنے کی بنیاد تھی، یہی مذہبی آزادی یا ذہنی آوارگی۔ گورنمنٹ برطانیہ نے پہلے قانونی تحفظ دیا، قانون بنایا کہ یہاں پر مذہبی آزادی ہے، مذہبی آزادی کی آڑ میں ذہنی آوارگی اور ذہنی آزادی پیدا کر دی کہ اب جو چاہے قرآن حدیث کی آڑ میں اپنا نیا مذہب جاری کر سکتا ہے۔ یہ پہلے قانونی تحفظ دیا، اس کے بعد پھر یہ فرقے پیدا ہوئے۔ اب گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف اور اس کے خلاف جہاد جو مجاہدین کر رہے تھے، تو جہاں ان نئے فرقوں نے
تعریف کے گن گائے، جہاد کی مذمت بھی کی۔ اس سلسلے میں بھی نواب صدیق اظہر خان ترجمان وہابیہ صفحہ 48 پر لکھتے ہیں، کل مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت ناجائز ہے۔ سرکار، اس سے مراد گورنمنٹ برطانیہ، کل مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت ناجائز ہے اور کسی شخص کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہ رہے۔ تو جب ہے یہ دارالاسلام تو پھر اس کے خلاف جہاد کیسا؟ ترجمان وہابیہ صفحہ 15 پر پھر جا کر لکھتے ہیں، جب یہ ملک دارالاسلام ہوا تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا مانا؟ بلکہ عزم جہاد ایسی جگہ ایک گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے۔ یہ ترجمہ ہے کبیرہ گناہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں جہاد کرنا تو کجا، عزم جہاد، ارادہ جہاد کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اب کون جہاد کرے گا اگر ان کے فتووں سے کوئی متاثر ہو جائے؟ نمبر 3، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 7، پس فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں، اس امر میں کہ حکومت برٹش مٹ جائے اور یہ امن و امان جو آج حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے، سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زمانے تو بڑا امن و امان حاصل ہے، اب جو جہاد کے نام پر یہاں فساد کر کے اس امن و امان کو جہاد کی آڑ میں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سخت نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ نمبر 4، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 18، جو لڑائیاں غدر میں واقع ہوئیں، اس غدر کے لفظ کو بھی سمجھ لو، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، جس میں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابرین میدان جہاد میں آئے اور جہاد کیا، 1857 کی۔ لیکن قدرت کو ایسا ہی منظور تھا کہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے، تو اب اس کو انہوں نے جہاد کو غدر کا نام دیا، خود گورنمنٹ نے بھی اور گورنمنٹ کے مداحوں نے بھی۔ غدر کہتے ہیں عہد شکنی کو۔ مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ معاہدہ امن تھا، لہذا ان کو چاہیے تھا کہ یہ